اور بات کریں کچھ موسم کی تو شہر میں سورج کرنیں بکھیرنے لگا۔ موسم سرد اور خشک، درجہ حرارت 19 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دن بھر شہر میں بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے، ماہرین کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ مزید آنے والے دنوں میں موسم کیسا رہے گا، جانیں گے کومل اسلم سے۔ جی کومل۔ جی بالکل، لاہور شہر کے موسم کی بات کی جائے تو موسم جو ہے وہ خشک ہے، سورج نے ہلکی پھلکی کرنیں بکھیری ہوئی ہیں، موسم خوشگوار بھی محسوس ہو رہا ہے۔ ہواؤں کا سلسلہ اس وقت تھما ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے فی الوقت بارشوں سے متعلق کوئی امکانات ظاہر نہیں کیے جا رہے۔ یہی بتایا جا رہا ہے کہ آج جو ہے وہ لاہور شہر میں موسم دن بھر خشک ہی رہے گا۔ ٹیمپریچر کی بات کی جائے تو موجودہ درجہ حرارت اس وقت 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کم سے کم درجہ حرارت 8 اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 21 ڈگری تک جانے کے حوالے سے امکانات جو ہے وہ ظاہر کیے گئے ہیں۔ وہیں اگر ہم بات کرتے ہیں لاہور شہر میں فضائی آلودگی کے حوالے سے تو لاہور میں AQI کی مجموعی شرح 257 ریکارڈ کی گئی ہے۔ لاہور اس وقت پہلے نمبر پر آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دیکھا گیا ہے۔ لاہور کے متعدد علاقوں کی بات کرتے ہیں تو اس وقت آلودہ ترین علاقہ US کونسولیٹ 316 ہے، اڈا پلاٹ میں 285 ہے، جوہر ٹاؤن میں 275 ہے، اور اسکریٹ ٹائم میں 267 AQI کی مجموعی شرح جو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ باسیوں سے احتیاط برتنے کے حوالے سے تاکید بھی کی جا رہی ہے۔ ماسک کا استعمال یقینی بنائیں۔ آج چھٹی کا روز بھی اور لاہوریوں کو کہا جا رہا ہے کہ غیر ضروری سفر سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ لاہور میں فضائی آلودگی آج جو ہے وہ 257 ریکارڈ کی گئی ہے۔ لاہور پہلے نمبر پر آلودہ ترین دیکھا گیا ہے، تو کوشش کریں کہ اپنے گرد ماحول کو بہتر رکھیں، شجرکاری کو فروغ دیں، ماسک کا استعمال یقینی بنائیں اور ایسے عوامل اور عناصر کا استعمال بالکل بھی نہ کریں جو کہ لاہور کی فضا کو آلودہ کر رہا ہے۔ جی کومل اسلم، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ لاہور کا میگا زیر زمین انفراسٹرکچر پروگرام PNT نے 21 کروڑ کی منظوری دے دی ہے۔ فنڈز لاہور ڈیولپمنٹ پیکج کو دینے کی منظوری کا مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ کٹ سائزنگ کا شکار اسکیموں میں اقلیتوں کے فنڈز، کسان کارڈ، ایگریکلچر، اسموک اقدامات سے متعلق اسکیمیں شامل ہیں۔ اسکیموں کے فنڈز کو رواں سال خرچ کرنا، فزیکل اسکیموں کو مکمل کرنا لازم ہوگا۔ میں ترقیاتی کاموں کی راہ میں رکاوٹ نہ آئے، PNT نے سلو موونگ اسکیموں سے فنڈز نکال کر لاہور ڈیولپمنٹ پیکج کو دے دیے۔ PNT فنڈز لاہور ڈیولپمنٹ پیکج کو دینے کی منظوری کا مراسلہ جاری کر دیا۔ مراسلے کے مطابق 21 ارب 32 کروڑ کے فنڈز کا اجرا خالصتاً لاہور ڈیولپمنٹ پیکج کو بروقت مکمل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ مراسلے میں تنبیہ کی گئی کہ لاہور ڈیولپمنٹ پیکج کو دیے گئے فنڈز کسی اور اسکیم کو منتقل نہ کیے جائیں اور 30 جون سے قبل لاہور ڈیولپمنٹ پیکج کی تکمیل لازم بنائی جائے۔ محکمہ PNT نے دیگر اسکیموں سے کٹ سائزنگ کے بعد LDP کو فنڈز دینے کی ہدایت کی ہے۔ کٹ سائزنگ کا شکار ہونے والی اسکیموں میں راولپنڈی کے 2 اسکیمیں شامل ہیں۔ دستاویزات کے مطابق اقلیتوں کے فنڈز، کسان کارڈ، ایگریکلچر اور اسموک اقدامات سے متعلق اسکیمیں شامل ہیں۔ بلٹن میں آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ قذافی اسٹیڈیم کی سیکیورٹی کے لیے پہلی بار اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کوئی ڈرون بھی قذافی اسٹیڈیم کی حدود میں پرواز نہیں کر پائے گا۔ دوسری جانب قذافی اسٹیڈیم اور اطراف میں صفائی مہم کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ COLWMC بابر صاحب الدین نے دورہ کیا، آپریشن ٹیموں سے ملاقات کی اور صفائی انتظامات کا جائزہ لیا۔ چیمپئن ٹرافی میں ٹیموں کی سیکیورٹی کو فول پروف بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے انتظامات مکمل۔ قذافی اسٹیڈیم کی سیکیورٹی کے لیے پہلی بار اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق بارڈر ایریا میں استعمال ہونے والے ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال قذافی اسٹیڈیم پر کیا جائے گا۔ اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی سے کسی قسم کا ڈرون بھی قذافی اسٹیڈیم کی حدود میں پرواز نہیں کر پائے گا۔ ٹیکنالوجی کی مدد سے کسی قسم کے ڈرون کو پرواز کے لیے ملنے والے سگنلز کو بریک کیا جا سکے گا۔ دوسری جانب قذافی اسٹیڈیم اور اطراف میں صفائی کی خصوصی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ CEO LWMC بابر صاحب الدین نے CO PCB سمیر احمد سید کے ہمراہ قذافی اسٹیڈیم کا دورہ کیا، آپریشن ٹیموں سے ملاقات کی اور صفائی انتظامات کا جائزہ لیا۔ یاد رہے کہ 200 سے زائد ورکرز، 400 سویپر، 10 ٹیکنیکل سویپرز قذافی اسٹیڈیم کی صفائی ستھرائی پر مامور ہیں۔ لیسکو کا سولر سسٹم میں استعمال ہونے والے بائی ڈائریکشنل میٹرز کی قیمت میں 100% اضافہ۔ بائی ڈائریکشنل میٹر کی قیمت 33,000 سے بڑھ کر 65,000 روپے تک جا پہنچی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ لیسکو نے صارفین کو بائی ڈائریکشنل میٹر کے لیے 65,000 روپے کے ڈیمانڈ نوٹسز کا اجرا شروع کر دیا ہے۔ بعض دفاتر میں صارفین کو 75,000 روپے کا ڈیمانڈ نوٹس بھی دیا جا رہا ہے۔ ذرائع کی جانب سے مزید کیا بتایا گیا ہے، جانیں گے شاہد سپرا سے۔ جی شاہد سپرا۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جانب سے سولر سسٹم میں استعمال ہونے والے بائی ڈائریکشنل میٹر کی قیمت میں 100% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ ماہ نومبر میں لیسکو کی جانب سے NOC پر پابندی عائد کی گئی اور ساتھ میں ہدایات جاری کی گئیں کہ لیسکو کے وہ صارفین جو کہ سولر سسٹم لینا چاہتے ہیں اور ان کو بائی ڈائریکشنل میٹر کی قیمت
जो नई मुकर्रर की गई है वो 65,000 रुपये मुकर्रर की गई है। इससे कबल जब NOC जारी हो रहे थे तो सार्फिन को मार्केट में वही मीटर कोई 35,000 रुपये में या 37,000 रुपये में मिल रहा था। NOC से कबल जब लेस्को खुद ये मीटर्स देती थी उस वक्त इसकी कीमत 33,500 रुपये मुकर्रर की गई थी, लेकिन अचानक 4 से 5 माह के दौरान जो नई कीमतें आई हैं वो अब जो मुतारिफ करवाई गई हैं उसके मुताबिक 65,000 रुपये का डिमांड नोटिस सार्फिन को जारी किया जा रहा है और ये सिर्फ मीटर की कीमत पर वसूल किया जा रहा है। इसके साथ साथ सार्फिन को इंस्टॉलेशन चार्जेस और स्टोर चार्जेस जो है उसकी अदायगी भी लाजमी करार दी गई है। ज़राए ने मज़ीद ये बताया है कि बाज़ ऐसे भी दफातर हैं जहाँ पर 75,000 रुपये बाई डायरेक्शनल मीटर की कीमत मुकर्रर की गई है और वो भी सार्फिन को डिमांड नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इससे वाज़ेह हो रहा है कि लेस्को के शोबा मटीरियल मैनेजमेंट जो कि बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदार है कीमतों का, उनकी जानिब से बाई डायरेक्शनल AMI मीटर की कीमत का तयन भी नहीं किया गया और लेस्को के दफातर में मुख्तलिफ़ किस्म के कीमत पर मबनी डिमांड नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिससे वो सार्फिन जो कि सोलर सिस्टम लगवा कर ना सिर्फ खुद सस्ती बिजली बनाना चाहते हैं बल्कि हुकूमत पाकिस्तान को फ़रोख्त भी करना चाहते हैं तो उनकी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। जी शाहिद सिप्रा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज में मुख्तलिफ महकमों की ऑडिट रिपोर्ट्स पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। माली साल 2020 और 21 की डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ की ऑडिट रिपोर्ट्स पर कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुल्तान के अद्वियात के 32 करोड़ 70 लाख के फंड्स को गैर कानूनी इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद। जी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़ में आजकल जो है वो मुख्तलिफ महकमों की ऑडिट रिपोर्ट्स की छानबीन का सिलसिला जारी है और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ की जो रिपोर्ट्स पंजाब हुकूमत की जानिब से जमा करवाई गई थी उनकी छानबीन की जा रही है। ताम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुल्तान के हवाले से जो ऑडिट रिपोर्ट की छानबीन की गई तो उसमें ये इंकशाफ हुआ कि 32 करोड़ 70 लाख रुपए जो कि गरीब मुस्तहिक मरीज़ों की अद्वियात के फंड से उनको गैर कानूनी तौर पर खर्च किया गया, यानी गैर ज़रूरी अशिया जो है वो उन फंड से खरीदी गई बगैर किसी इजाज़त के। इस हवाले से जब बार बार जो है वो तंबीह भी की जाती रही, ऑडिट डिपार्टमेंट की जानिब से पूछा भी जाता रहा, लेकिन कोई जवाब जो है वो नहीं मिलता। जबकि इस हवाले से 2 ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनमें 7 करोड़ 10 लाख और 25 करोड़ 60 लाख के जो फंड्स थे इनको खर्च किया गया जो कि अद्वियात के लिए थे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ के अंडर कंट्रोल जो तिब्बी मराकज़ है उनके लिए, तो उन पर खर्च करने के बजाय जो है वो ये फंड्स फर्नीचर दीगर आलात पर खर्च कर दिए गए जो कि गैर कानूनी तौर पर खर्च किए गए। इस पर जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बाकायदा ऑडिट डिपार्टमेंट की जानिब से सिफारिश की गई है कि इस पर जो है वो इंक्वायरी की जाए और ज़िम्मेदारों का तयन करके जो है वो उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी राव दिलशाद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अटारी सरोबा मोहल्ला करीम पार्क से मुंसलिक बेशतर गलियाँ टूट फूट का शिकार हैं। मुतल्लिका गलियों में सीवरेज के भी नाक़िस इंतज़ामात और गंदगी के ढेर हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे अबू बकर शेख से। जी अबू बकर। अटारी सरोबा के इलाके मोहल्ला करीम पार्क में मौजूद हैं जहां पे गलियां टूट फूट का शिकार होने के बायस यहां पे सीवरेज और गंदगी के भी ढेर हैं। यहां के जो मकीन हैं उन्होंने ये कहा है कि अरसा दराज से इस इलाके का यही हाल है। मुतल्लिका सियासी क़यादत को मुतादिद बार शिकायत भी दर्ज करवा चुके हैं, कोई अमल दरामद नहीं होता। मकीनों से बात करेंगे। कब से जी इन गलियों के और यहाँ पे गंदगी के सीवरेज के हालात हैं? ये कम से कम 2-3 साल हो गए हैं, ऐसे ही है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, खड्डे वगैरह है, पैदल नहीं चला जाता, बाइक पे नहीं जाया जाता, ना कोई गाड़ी गुजरती है। ठीक है, कचरा इधर पड़ा है, ये काफ़ी देर से ऐसे ही चल रहा है। अहले इलाका की आपने गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना था कि अरसा दराज से इस इलाके के यही हालात हैं। गलियों की बात करें तो वो टूट फूट का शिकार हैं, सीवरेज के मसाइल जूं के तू हैं। और अबू बकर शेख, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर बात करें कासियाबाद कुलचन डावी के इलाके की तो वहाँ भी बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। इस पर इलाका मकीनों का क्या कहना है, जानेंगे अरबाज खान से। जी अरबाज।
میں موجود ہوں قاضی آباد گلشن راوی کے علاقے میں، جہاں سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو ہے مین ہول گٹر ہیں ان کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو جانی اور مالی نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید کن مشکلات کا سامنا ہے یہاں کے لوگوں کو سے ہی جانتے ہیں۔ بجن میں بتائیے گا اس سڑک کا یہ حال کب سے اور کن مشکلات کا سامنا ہے؟ سر یہ سڑک کا حال تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہیں کہ سڑک کو ایسے ہی ہے، ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے ہیں بے یار و مددگار، اور سارے مین ہولز جو ہیں کھلے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا بھی ہے اس میں مین ہولز میں بچے بھی گرے ہیں 2 سے 3 دفعہ، اور باقاعدہ اس کی ماں نے چھلانگ لگا کے اپنے بچے کو نکالا، باہر بچایا اسے، اور وہ ایس ڈی او صاحب بھی راؤنڈ کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں جی آپ کا کام 1-2 روز میں ہو جائے گا، لیکن آتا کوئی نہیں ہے، کام کوئی نہیں ہو رہا، فزیکلی کچھ نہیں ہو رہا۔ مریم نواز صاحبہ کے فولڈر میں بھی اپلیکیشن سبمٹ کی تھی، لیکن ادھر سے بھی فورمن کوئی نہیں جواب آیا۔ وہ بندے کہہ رہے تھے جی ٹیم ہم آ رہی ہے، لیکن ابھی تک کوئی نہیں آیا یہاں پہ۔ آپ کے سامنے ساری کنڈیشنز آپ دیکھ سکتے ہیں، روڈ کا کیا حال ہے، یہ سارا سیوریج توڑا ہوا ہے، اندر گھروں کے اندر پانی جمع ہوا ہے، گندا پانی ہے۔ اب بتائیں ہم گھر چھوڑ کے کہاں پہ جائیں؟ ہاں جی بالکل، آپ نے سنا یہاں کے جو علاقہ مکین ہے رہائشی، ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے متعدد بار جو انتظامیہ کے دروازے ہیں وہ کھٹکھٹائے ہیں، مگر ان کے حلقے کو بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے۔ ان کا یہی ارباز خان، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کی صدارت انسداد پولیو مہم کا جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد شوچین بسترو کی شرکت۔ اجلاس میں سی او ہیلتھ ڈاکٹر زہیب حسن خان نے بھی شرکت کی۔ 5 سال سے کم عمر ہر بچے کو پولیو کے قطرے پلانے کا انتہا۔ ڈی سی کی تمام ڈیٹا موبائل اپلیکیشنز پر اپلوڈ کرنے کی بھی ہدایت۔ پولیو مہم کو قومی فریضہ سمجھ کر سر انجام دیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ لاہور میں انسداد پولیو مہم 3 سے 9 فروری 2025 تک جاری رہے گی۔ ادھر ایکسپو سینٹر میں لاہور چیمبر کی جانب سے شاندار لاہور شاپنگ فیسٹیول کا آخری روز گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر اور گورنر ایران غلام حسین مظفری نے دورہ کیا۔ صدر لاہور چیمبر آف کامرس میاں ابوذر ارشاد نے مہمانوں کا استقبال بھی کیا۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے افشار رضوان سے۔ جی افشار، بتائیے گا۔ بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں لاہور شاپنگ فیسٹیول میں، جس کا آج آخری روز ہے، اور آج کے روز بھی اس کی جو رونقیں ہیں وہ عروج پر دکھائی دے رہی ہیں۔ 3 روز سے یہ جاری تھا، لاہور چیمبر کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے یہ فیسٹیول، جس میں بڑی انڈسٹری سے لے کے آن لائن کاروبار کرنے والوں تک نے بھی یہاں پہ اپنے اسٹال لگائے ہیں۔ جوتی، جولری، کپڑے، کھانے پینے اور دیگر اسٹور تو ہم آپ کو دکھاتے ہی رہتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں تو آپ نے پہلے بھی دیکھی ہیں، لیکن آج بھی ہم اس ایکسپو میں آپ کے لیے منفرد چیزیں جو ہے ڈھونڈ کے لائے ہیں۔ میں نے ایک اسٹال ڈھونڈا ہے جہاں کی جو مالکی ہیں انہوں نے، اسٹال اونر نے خود جو ہے وہ کریشیا کے پھول بناتی ہیں، ڈیکوریشن پیسز بناتی ہیں، اور اتنا خوبصورت ان کا کام ہے کہ آن لائن یہ چلاتی ہیں اور لوگ ان کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ان سے بات کریں گے، جانیں گے۔ مجھے بتائیں آپ کا یہ جو کاروبار ہے کریشیا کے، آپ کی اتنے پیارے پیارے پھول بناتی ہیں، اتنے رنگ برنگے پھول ویسے ہی بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اور آپ ان میں اتنے پیارے کلر دیتی ہیں، یہ کہاں سے شروع کیا تھا، کیسے موٹیویشن ملی تھی، اور آج یہاں پہ اپنے آن لائن بزنس کو فزیکل فارم دی ہے، اس کے حوالے سے بتائیں۔ السلام علیکم۔ میں نے یہ کام کینڈل میکنگ سٹارٹ کیا تھا، اور میں یہ کینڈلز بناتی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے اور چیزوں کا پتہ چلتے گیا۔ میں نے جپسومائٹ کے پاٹس بنانے شروع کیے، ساتھ قریشی کے فلاورز بنانے شروع کیے، اور یہ کام ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے، لوگوں کو پسند آ رہا ہے، اور جو رسپانس ہے وہ بھی بہت اچھا آتا ہے۔ اور میں لاہور چیمبر والوں کی شکر گزار ہوں، مسز فردوس کی خاص کر کے، کہ انہوں نے لیڈیز کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ آ کے اپنی صلاحیتوں کو دکھائیں اور کاروباری موقع ملے ان لوگوں کو۔ ہاں جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ میں لاہور چیمبر والوں کا شکر گزار ہوں کہ یہاں پہ انہوں نے مجھے اپنے آن لائن بزنس کو ایک فزیکل فارم دینے کی جو ہے انہوں نے ایک چانس دیا ہے، ایک موقع دیا ہے، اور بے شمار دیگر خواتین جو اپنے گھر سے کاروبار کرتی ہیں ان سب کو یہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں، ان سب کی یہ ایک نمائندگی۔ افشار رضوان، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔